اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضائے عمری کے احکامات وضاحت سے بیان فرما دیں میرے بھائی۔ قضائے عمری نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں کہ آپ ایک نماز پڑھیں اور عمر بھر کی نمازیں قضا ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حرم میں نماز ادا کرنے کا 1,00,000 نماز کا درجہ ہے، تو وہاں جا کر 5 نمازیں قضا کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں 5 لاکھ تو ہر وقت کی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا، اس کا ثواب 1,00,000 کا، نماز ایک ہی ہوتی۔ آپ حرم میں بھی پڑھیں گے تو نماز ایک ہی ادا ہوگی، ثواب اللہ 1,00,000 نماز کا دے گا۔ مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو قضا ایک ہی وقت کی ہوگی، اس کا ثواب 50,000 نمازوں کو۔ تو قضاء عمری کا جو قابل عمل اور آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اندازہ کر لے کہ بلوغت سے لے کر کتنے عرصے تک اس نے نمازیں ادا نہیں کی، اور اللہ پر بھروسہ کر کے ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لیا کرے۔ فجر کی نماز سے پہلے 2 فرض قضا کے پڑھ لیا کرے، سنت نفل کی قضا نہیں ہوتی۔ ظہر سے پہلے پڑھے یا بعد میں پڑھے 4 فرض ظہر کے ساتھ قضا کے پڑھ لے۔ عصر سے پہلے 4 فرض قضا کے پڑھ لے، پھر عصر ادا کر لے۔ مغرب کے بعد نوافل پڑھتے ہیں اوابین وغیرہ، وہاں اپنے 3 فرض قضا کر لے، نفل سے فرض افضل ہے۔ اسی طرح عشاء کے ساتھ فرض قضا کر لے۔ وتر واجب ہے اور واجب کی قضا ہوتی ہے، سنت نفل کی قضا نہیں ہے، واجب کی قضا ہے۔ تو عشاء کے ساتھ 4 فرض اور 3 وتر ادا کر لے تو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اس راستے پہ چل تو پڑتا ہے، زندگی نے ساتھ دیا پوری ہو جائیں گی، نہ دیا تو اللہ کی راہ پہ نکلا ہوا تو ہے، اللہ کریم معاف کرنے والے ہیں، اللہ کی مہربانی کا امید ہو۔ یہ آسان ترین طریقہ ہے، ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو بندہ نبھا سکے۔ ایک دن میں 100 نمازیں پڑھ لو، دوسرے دن کے فرض بھی چھوڑ دو تو یہ تو کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ حضور کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ عمل تھوڑا بھی کرو لیکن اس میں تسلسل اور دوام ہونا چاہیے، مسلسل کرو۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آئی صدقہ کے طور پر نفع، یہ صدقہ کا اطلاق مال پہ ہوتا ہے، اعمال پہ نہیں۔ صدقہ تو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں جو فرض نہیں ہے نفل خرچ کرتے ہیں اسے صدقہ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ صدقہ نہیں ہے، وہ فرض ہے، آپ نے دینی ہے۔ اس کے علاوہ غریب غربا کی امداد کرتے ہیں، یا کسی بیمار کا علاج کراتے ہیں، یا کسی بزرگ کی خدمت کرتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت فرض ہے، وہ صدقہ نہیں ہے۔ اولاد کو پالنا فرض ہے، وہ صدقہ نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں کی اگر کوئی خدمت کرتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ تو وہ صدقہ ہے۔ تو صدقے کا اطلاق مال پہ ہوتا ہے۔ آپ نفل پڑھ کر کسی کو ایصال ثواب کرنا چاہیں تو درست ہے۔ ایصال ثواب کے لیے ضروری نہیں کہ اگلا مر چکا ہو تو ایصال ثواب ہوتا ہے، زندے کو بھی ہوتا ہے، مردے کو، چونکہ ایصال ثواب آپ نے اللہ کے سپرد کرنا ہے کہ یا اللہ یہ عبادت جو میں نے کی ہے اس کا ثواب میرے فلاں بزرگ کو یا عزیز کو یا فلاں بندے کو عطا کر دے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بندہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، زندے کو بھی بخشا جا سکتا ہے، مرنے والے کو بھی بخشا جا سکتا ہے، اللہ کریم پہنچا دیتے ہیں۔
لیکن مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ بندہ مر رہا ہو، دوائی کی ضرورت ہو، مریض ہو، ہمیں کوئی کہے کہ اس کے لیے 500 1000 روپے دے دو اس کی تو وہ نہیں دیتے، کلمہ شریف 10 لاکھ بخش دیتے. یہ جو نیکی ہوتی ہے اس کی بھی ایک بڑی اپنی قیمت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما تھے اور آسمان شفاف تھا، بھرا ہوا تھا ستاروں سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ، کسی کا اعمال نامہ اس طرح نیکیوں سے بھرا ہوگا جس طرح یہ آسمان بھرا ہوا ہے؟ اب ان کے خیال مبارک میں شاید یہ بات تھی کہ حضور فرمائیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لیکن آپ نے فرمایا ہاں عمر کا اعمال نامہ اسی طرح نیکیوں سے بھرا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. تو انہیں حیرت تھی، تو انہوں نے کہا تو حضور میرے والد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والد کو جو غار ثور میں ایک رات نصیب ہوئی میرے ساتھ وہ ان سب پہ بھاری ہے، تو انہیں تو 3 راتیں نصیب ہوئی ہیں، باقی نیکیاں تو رہنے دو. ثور کی ایک رات بھی ان سب نیکیوں پہ بھاری ہے، تو وہ تو 3 شب انہوں نے میرے ساتھ، میں تھا، ابو بکر صدیق تھے اور اللہ کی ذات. ان اللہ معانا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ. اب یہ بات اللہ صبح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے علم میں آئی. انہوں نے بڑی جلدی کی کہ اس سے پہلے کہ ابو بکر صدیق تک یہ بات پہنچے میں پہلے پہنچ گیا. وہ تشریف لے گئے سیدنا ابو بکر صدیق کے یہاں اور آپ کا ارشاد سنایا کہ حضور نے فرمایا ہے میرا اعمال نامہ نیکیوں سے اس طرح بھرا ہوا ہے جس طرح آسمان ستاروں سے بھرا ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا مبارک ہو، الحمدللہ اللہ کے احسان ہے. کہنے لگے میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، یہ ساری نیکیاں آپ لے لیں. ثور میں آپ نے 3 راتیں حضور کے ساتھ بسر کی، ایک مجھے دے دیں. انہوں نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. انکار کر دیا، نہیں دی. یہ ہم زیادہ جو کرتے ہیں نا، جتنے لاکھ کلمہ دے دیا اور اتنے نا، میرا خیال ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں ہے تو کچھ نہیں، میں نے بھی اداکاری کی ہے، چلو ادھر ہی جانے دو. ورنہ عبادتیں کر کے دینا بڑا مشکل لگتا ہے. بہرحال بشرطے کہ اس عبادت میں کوئی جان بھی ہو. تو نقلی نوٹ ہوں تو جتنے مرضی بانٹتے رہو، یہ جو عید پہ چھاپ دیتے ہیں یا تہواروں پہ چھاپ دیتے ہیں تو وہ بانٹتے رہو. تو ہماری باتیں بھی اپنی پوری نہیں ہوتی، کسی کو کیا دیں. جس کے گھر میں اپنا کھانا نہیں ہے وہ دوسروں کی مہمانی کیا کرے گا؟ پہلے تو اپنا پیٹ بھرو، پہلے تو اپنے فرائض بحسن و خوبی بطریق احسن ادا کرو. جو کمی رہ گئی ہے سنتیں پوری کرتی ہیں، پھر رہ گئی ہے نوافل پوری کرتے ہیں. پہلے تو اپنے لیے تو پورے کر لو کہ ہم پڑھ کے اگلوں کو بخشتے جائیں، جو پیچھے آئے گا وہ شاید ہمیں بخشے گا. تو یہ سارا فراڈ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. مومن حقائق پہ نظر رکھ کر چلتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ صحیح دل کی گہرائی سے، درد دل سے جس پر ایثار کرنا چاہیں تو پڑھیں، نوافل تلاوت کریں، خیرات کریں، کوئی نیک کام کریں، اس کا ثواب اسے دیں. اللہ دینے والا ہے، ضرور دیں.
نظر بد کے اثرات پر تفصیل سے نظر لگ جائے تو کیا کریں میرے بھائی؟ نظر بد ایک انسانی محسوسات کا اثر ہوتا ہے، اندر بندے کے دل میں اندر کچھ کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو دوسرے کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ گانا گاتا ہے، اس کا سر اس کی بہت مزیدار ہے تو دوسرا سننے والا متاثر ہوتا ہے نا۔ ایک بندہ کوئی جملہ کہتا ہے تو سننے والے پھڑک اٹھتے ہیں، اثر ہوتا ہے نا۔ اسی طرح بندے کی سوچوں میں، فکر میں، قلبی خیالات میں جب وہ سوچتا ہے تو وہ دوسرے کو متاثر کرتا ہے۔ تو عرب میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو عرب میں اسے بطور فن لوگوں نے اپنایا ہوا تھا۔ بھوکے رہتے تھے، اندھیرے کمروں میں بیٹھے رہتے تھے، پھر جس کو چاہتے اسے اس کا کسی کا اونٹ دیکھا ہلاک ہو گیا، بندہ دیکھا ہلاک ہو گیا، اس طرح استعمال کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے بڑی مجاہدے کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کی کوشش کی۔ قرآن نے بتایا یریدون لیدلکونک بابصارہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں سے آپ کو نقصان پہنچائیں، لیکن کچھ نہ بگاڑ سکے چونکہ برکات نبوت تھی۔ تحفظ کا طریقہ کیا ہے؟ برکات نبوت۔ بڑے بڑے تجربہ کار جو نگاہوں سے پتھر پھاڑ دیتے تھے تو انہوں نے کوششیں کی، مجاہدے کیے، چلے کاٹے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کی کوشش کی، نہ لگا سکے۔ آج بھی اس کا علاج برکات نبوت ہے۔ ذکر کریں، دل میں برکات نبوت ہوں گی تو انشاءاللہ دفاع ہوتا رہے گا۔ وہی دوا آج بھی ہے جو اس وقت تھی اور قیامت تک قائم رہے گی۔ تعلیمات نبوت بھی قائم رہیں گی، برکات نبوت بھی قائم رہیں گی۔ یہ اپنا اپنا نصیب ہے کہ کون کہاں کہاں سے کیا کیا لیتا ہے۔ حفظ ما قد تقدم کے طور پر بھی ذکر کیا جائے، نظر لگ جائے تو بھی ذکر کیا جائے، نہ لگے تو بھی ذکر کیا جائے، اور ذکر کو اپنا سرمایہ بنا لیں اور اس کا حق ادا کریں۔ دوسروں کے حسد، رقابت، شر سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ ابھی جو آیہ کریمہ ہم نے پڑھی اس میں یہی بات گزری، استجابوا لربہم، اپنے حاجت روا، اپنے پالنہار کی بات قبول کریں۔ جب آپ کا کوئی پالنے والا ہے، کوئی حفاظت کرنے والا ہے، اگر آپ نے وہ قبول کر لیا، اس کی تجلیات دل میں بسا لی تو پھر حسد کرنے والا کرتا رہے، کیا وہ رب سے تکڑا؟ لوگ حسد بھی کریں گے، بخل بھی کریں گے، دکھ دینے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن بگاڑ کچھ نہیں سکیں گے۔ تو میاں برکات نبوت کو حاصل کرو اور اللہ پر اعتماد کرو۔ ہم مانتے تو ہیں، بھروسہ نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، فلاں کو کہہ دو، فلاں کی منت کرو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ اسباب اختیار کرنا عین شریعت ہے، جائز حدود کے اندر، لیکن اسباب کو ہی علاج سمجھ لینا یہ شریعت نہیں ہے۔ نفع و نقصان وہ دے گا، وہ اللہ کے دستے قدرت میں۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ شفا کے لیے دوائی لے، وہ اس کی موت کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے کسی کو آپ مرنے کے لیے زہر دیں، وہ اس کے لیے شفا بن جائے۔ تو میاں یہ علاج جو یہاں سکھایا جا رہا ہے، یہ نظر بد کا بھی ہے، حسد کا بھی ہے، شر کا بھی ہے۔ مخلوق کی ہر ایذا سے بچنے کی دوا ہے برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاصل بھی کریں اور اس پہ اعتماد بھی کریں، بھروسہ بھی کریں۔ وہ کسی مولوی نے کہا تھا کہ قرآن کی یہ آیت پڑھ کر بندہ دریا پر چل پڑے تو پیدل پار جا سکتا ہے،
کوئی دودھ فروش سن رہا تھا، اس نے کہا یار روز کشتیوں کا انتظار کر کر کے اٹھ جاتے ہیں، پھر وہ پیسے ملے، یہ بڑے مزے کی بات ہے، آیت پڑھی، مٹکا دودھ کا سر پہ رکھا پار۔ مولوی صاحب کو کسی نے بتایا، جی آپ نے تو وظیفہ بتایا تھا، وہ تو پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا یار مجھے بھی جانا تو چاہیے، تجربہ کرنا چاہیے۔ دریا کے کنارے پہنچے، مریدوں سے کہا کوئی رسہ لے آؤ، میری کمر میں باندھ، کہیں ایسا نہ ہو گر جاؤں، تو وہ پیر پہلے ہی رکھا، دھڑم ہوئی۔ جو حاصل کرتے ہو اس پہ اعتماد بھی ہو، تجلیات باری ہیں، برکات الہی ہیں، برکات نبوت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں، جو میری حفاظت کے لیے میرا اللہ کافی ہے، اس پہ اعتماد بھی ہو تو سارا کام ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، دعا تقدیر کو کس حد تک بدلتی ہے؟ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر قدر سے ہے۔ قدر کہتے ہیں اندازے کو، مقدار مقرر کر دی جائے، مقدار بھی قدر سے ہے۔ تو قدر کہتے ہیں اس فیصلے کو جو کسی چیز کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ مخلوق میں، کائنات میں اللہ کریم نے جو نظام نافذ فرمایا ہے اسے تقدیر کہتے ہیں، کہ ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے، وہ کیسے ہوگی، کس طرح سے ہوگی۔ جہاں تک کردار کا تعلق ہے انسان کا، پیدا ہونے میں، مرنے میں، شکل بنانے میں، قد کتنا ہوگا، علم کتنا ہوگا، شعور کیسا ہوگا، دولت کتنی ہوگی، اولاد کتنی ہوگی، گھر کا، یہ ساری چیزیں طے شدہ ہیں۔ ہر ایک کو جو اس کے انداز تقدیر اس کے ہے مقدر میں وہ ملنا ہے، اپنے اپنے وقت پر سارا کام ہوتا رہتا ہے۔ ایک معاملہ ہے، ساری مخلوق میں سے سب پہ تقدیر نافذ ہے، انسان اور اللہ کریم کے درمیان، جس میں انسان کو اللہ سے جو رشتہ یا تعلق استوار کرنا ہے، اس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اطاعت کرتا ہے یا نافرمانی۔ یہ انسانی اختیار ہے، وہ اپنے اختیار سے فیصلہ کرتا ہے مجھے نیکی کرنی ہے یا برائی کرنی ہے۔ اگر اختیار نہ ہو تو جواب طلبی کس بات کی؟ پھر تو جواب طلبی بھی نہ ہو۔ اب کسی سے قیامت کو نہیں پوچھا جائے گا تمہارا قد کیوں چھوٹا ہے، اللہ آپ نے بنایا، میرا اس میں کیا ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارا وزن کیوں کم ہے، تمہاری شکل خوبصورت کیوں نہیں، تمہارا کوئی یہ نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے کام ہے۔ جو رشتہ انسان کا اللہ سے ہے اس میں وہ راسخ ہے، صحیح ہے، اللہ کو معبود مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، نہیں کرتا، یہ اختیار بندے کو دیا ہے۔ لیکن علوم الہی میں موجود ہے کہ کون کیا کرے گا، لہذا وہ بھی لکھ دیا گیا، اسے بھی تقدیر کہتے ہیں۔
ہمارے یہاں شمزہ یہ جاتا ہے کہ بندہ جب جرم کرتا ہے تو کہتے ہیں میرے نصیب میں یہی لکھا ہوگا. نہیں، نصیب میں تجھے مہلت دی گئی تھی، یہ تیرا انتخاب ہے کہ تو نے برائی کی. علم الہی میں موجود ہے کہ تو برائی کرے گا جب اختیار پائے گا. اب رہی بات کہ دعا تقدیر کو کیسے بدلتی ہے، تو بات یہ ہے کہ دعا خود تقدیر ہے. یہ بھی طے شدہ ہے کہ فلاں بندہ بیمار ہوگا، اس کے لیے فلاں بندہ دعا کرے گا، اسے صحت ہو جائے. یہ کوئی دعا ایسی بات نہیں کہ اچانک علم الہی میں آتی ہے کہ فلاں سفارش کر لے مان لی جائے. نہیں، مخلوق کے بننے سے پہلے یہ بھی طے ہے، اور یہ بھی تقدیر ہے. دعا بھی تقدیر ہے. دعا کرنے کا چونکہ اللہ کریم نے حکم دیا ہے، فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے مانگو میں تمہاری بات مانوں گا. مانگنے کا حکم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام عبادتوں کا ماحصل نچوڑ مغز دعا ہے کہ بندہ براہ راست اللہ کریم سے بات کرتا ہے. دعا کی اصل فضیلت یہ نہیں ہے کہ ہمارے دعا کرنے سے کچھ بدل جاتا ہے. ہوتا وہی ہے جو اسے پتہ ہے، علم ہے، اللہ کے علم میں ہے. کوئی ایسا کام نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو اور ہماری دعا سے نئی بات ہو جائے. لیکن دعا کی اصل یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کرنے کی سعادت ہو جائے. حضور فرماتے ہیں یہ تمام عبادتوں کا محصل تو یہی ہے نا کہ اللہ کے روبرو بندہ ہو جائے اور اس کی نعمتیں اور اس کی تجلیات حاصل کرے. تو دعا میں تو وہ حاصل ہو جاتا ہے. سیدھا اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، اپنی گزارشات. ہوتا کیا ہے وہ اس کے فیصلے ہیں. پھر دعا کا یہ سلیقہ بھی ہے کہ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. کافر تم اللہ کو مانتا نہیں ہے تو اس سے دعا کیا کرے گا. مومن کی دعا رد نہیں ہوتی. وہی چیز جو مانگ رہا ہے دے دی جاتی ہے، لیکن مناسب وقت پہ دی جاتی ہے. کبھی اسی وقت وہ ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کچھ دیر بعد، چند سالوں بعد ہوتا ہے. وہ اس کے اپنا نظام ہے، وہ بہتر جانتا ہے کون سا کام کب ہونا. کبھی بدل دی جاتی ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ مانگ کیا رہا ہے. اگر وہ چیز اسے مل جائے تو اسے نقصان کرے گی، تو اللہ کریم اس سے بہتر اس کے بدلے دے دیتے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ عرصہ دراز بعد وہ پوری ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بد دعا کی فرعون کے حق میں کہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر کر اسے غرق کر دے. وہ برسوں بعد جا کر تباہ ہوا، حالانکہ اسی وقت جواب آیا کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی. جو اس دعا کے برسوں بعد جا کر وہ غرق ہوا. اگر یہ بھی نہ ہو تو دعا اس بندے کے اعمال میں محفوظ ہو جاتی. حضور فرماتے ہیں قیامت کو کسی کا حساب کر کے فرشتے عرض کریں گے کہ بار الہ فیصلہ تو نے فرمانا ہے، اس کی نیکیاں بھی اور برائیاں بھی ترازو پہ پڑی ہیں. اللہ کریم فرمائیں گے سب رکھ دیں، سب رکھ دیں. فرمایا اس کی کچھ عبادتیں میرے پاس بھی ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہیں، وہ بھی لے جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دعائیں ہوں گی جو اسے دنیا میں نہیں پوری کی گئیں. اس وقت جب نیکیوں کے اعمال میں رکھی جائیں گی تو بڑے بڑے مستجاب الدعا اس وقت رشک کریں گے کہ کاش ہماری دعائیں دنیا میں نہ پوری ہوتی، یہاں کام آتی.
آئے کریمہ جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اس میں بوجھ سے کیا مراد ہے؟ بوجھ سے مراد ہے ذمہ داری. ہم اسے دین کے معنوں میں نہیں لیتے، ہم اس آیت کریمہ کو دنیا کے معنوں میں لے جاتے ہیں. یہ دین کے امور میں ہے. احکام الہی کی تعمیل کی جو ذمہ داری ہے وہ ہر شخص پر اتنی ہے جتنی اللہ نے اس کو استعداد دی ہے، جتنی اس کے وجود میں طاقت ہے. ایک نماز میں قیام فرض ہے، ایک بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس سے فرض ساقط ہو جاتا ہے، اس پر وہ بوجھ کوئی نہیں، بیٹھ کے پڑھ سکتا. روزہ فرض ہے، بیمار ہے، پیر فرتوت ہے، صحت کے واپس آنے کی امید نہیں، وہ فدیہ دے دے، اس کا روزے کا ہو جائے گا بدلہ. یہ نہیں ہے کہ ہر حال میں پورا کرے، جتنی جس میں استطاعت ہے اتنا ہی دین اس پہ فرض ہوتا ہے. جو کام وہ نہیں کر سکتا اس کے بارے اس سے پوچھا نہیں جائے گا، اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے اس میں. لیس للانسان الا ما سعى، اس کا مفہوم بھی یہی ہے. ہم ان آیات کو دنیا پہ لے جاتے ہیں، یہ اجر اخروی کے متعلق ہے کہ بھئی آخرت میں وہی ملے گا جو دنیا سے کما کر لاؤ. اس امید پہ نہ رہنا کہ میں تو کچھ نہیں کرتا، وہاں مجھے پیر صاحب دے دیں گے. کوئی کچھ نہیں دے گا، وہاں وہ بت مجھے دے دے گا، وہاں وہ بزرگ مجھے دے نہیں. جو کما کر لاؤ گے وہی ملے گا. انسان چونکہ دنیا میں اتنا دھس جاتا ہے کہ ہر بات کو صرف دنیا کی نظر سے دیکھتا ہے. قرآن کریم حقیقی زندگی ہی آخرت کو سمجھتا ہے، دنیا کو تو اس کی وہ اہمیت نہیں دیتا. دنیا صرف ایک دار عمل ہے، ایک فرصت ہے بندے کے پاس کہ وہ آخرت کے لیے اپنا سامان یہاں سے لے لے. تو وہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو تم وہاں سے خریدو گے، اٹھاؤ گے، لاؤ گے وہی ملے گا. اس امید پہ نہ رہنا کہ فلاں نے بڑے نفل پڑے ہیں وہ مجھے مل جائیں گے، نا فلاں نے بڑی نیکیاں کی ہیں وہ مجھے بخشا دے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جو کچھ کما کر لاؤ گے وہ ملے گا. دنیا میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بچہ غریب پیدا ہوتا ہے، پھر وہ رئیس بھی بن جاتا ہے، بادشاہ بھی بن جاتا ہے. اب ہندوستان کا وزیر اعظم ہے، یہ کہتے ہیں بچپن میں کھوکھے پہ چائے بیچا کرتا تھا. دنیا کا نظام الگ ہے. آخرت میں جب قدم رکھے گا تو اس کے دامن میں وہی کچھ ہوگا جو کچھ اس نے خود آخرت کے لیے کمایا ہے. تو انسان اپنی کمزوریوں کو تقدیر سے نفی نہ کرے. میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ جو چیزیں انسان کے اختیار سے باہر ہیں ان کا فیصلہ اللہ کا ہے، وہ نافذ ہوتا ہے. اس کے بارے پوچھا نہیں جائے گا تمہارا قد بڑا کیوں ہے، چھوٹا کیوں ہے، تمہارا رنگ کالا کیوں ہے، گورا کیوں ہے، تمہاری بینائی کم کیوں ہے، زیادہ کیوں، یہ نہیں پوچھا جائے گا. یہ اس کے اپنے کام، جو اس نے کیا ہے وہ اس کا کام. ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے کہ یہ دنیا میرا مہمان خانہ ہے، تم میرے مہمان ہو، کھاؤ پیو آرام کرو، لیکن مہمانداری کے آداب کا لحاظ رکھنا. تم مہمان ہو، یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. چاہو جو برتن چاہو توڑ دو، جس ڈونگے کو چاہو الٹ دو، جو بستر چاہو پھاڑ دو، ایسا نہیں ہو. تو اب یہ جو کردار ہے
یہ ہم اپنی مرضی سے چنتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ علم الہی میں یہ بھی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اسے پتا تھا کہ میں جس کو پیدا کروں گا کون کیا کرے گا. یہ تو اس کی شان ہے، وہ جانتا ہے. ہمارا کوئی کام اللہ کو حیرت میں نہیں ڈال دیتا کہ اس نے کیا کر دیا، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جو ہم غلطی کر کے کہتے ہیں یہ تقدیر ہے، یہ تقدیر نہیں ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے. تقدیر ہوتی تو ہم سے نہ پوچھا جاتا. جو فیصلے تقدیر میں مقرر ہیں ان کے بارے تو انسان سے پوچھا نہیں جائے گا. نیکی پر انعام اس لیے ملتا ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نیکی کریں گے. اللہ کریم قبول فرماتے ہیں. اب کوئی نیکی کوئی غلطی ایسی نہیں جو علم الہی میں نہ ہو. علم الہی میں ہونا ایک اور بات ہے. اب ایک ساتھی یہاں آیا ہے، اس نے کل لاہور واپس جانا ہے. پتہ ہے اس نے مجھے بتایا ہے میں نے 2 دن رہنے کل جانا ہے. اب میں کاغذ پہ لکھ دوں یہ شخص کل چلا جائے گا تو وہ میرے لکھنے کی وجہ سے گیا یا اس نے جانا تھا تو مجھے پتا تھا؟ وہ میرے لکھنے کی وجہ سے نہیں گیا، مجھے اس کے جانے کا پتا تھا. ایک قسم تقدیر کی یہ ہے جو انسانی کردار کے متعلق لکھی گئی ہے. اللہ جانتے ہیں کہ یہ کرے گا، اس سے زبردستی کرواتے نہیں، اسے موقع دیتے ہیں. انسان اپنے فیصلے سے غلطی کرتا ہے اور اپنی غلطی کو تقدیر کے ذمہ نہیں لگانا چاہیے. توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. جہاں تو ہمارے ہاں تو رواج ہو گیا نا جی، بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے اور بگڑ جائے خطا کاتب تقدیر کی ہے. کام اچھا ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے کیا، خراب ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی، اللہ نے خراب کر دیا. تو یہ غلط بات ہے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.